آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جب ایک سالک یا طالب حق باطن کے سفر پہ نکلتا ہے تو اس پر کون سے روحانی دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اگر آپ کا دل بھی اس دنیا کے شور سے تنگ آ چکا ہے تو اگلے کچھ منٹ آپ کی روح کے لیے ایک ٹھنڈی چھاؤں ثابت ہوں گے۔ السلام علیکم ناظرین، زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان سب کچھ پا کر بھی اندر سے بالکل خالی محسوس کرتا ہے۔ ہر احساس، ہر رشتہ اور دنیا کی ہر خوشی موجود ہوتی ہے، لیکن اندر کی پیاس نہیں بجھتی۔ تب روح کو سمجھ آتا ہے کہ اس کی غذا باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ اندر کی خاموشی میں ہے۔ ہمارے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب تک انسان باہر کا سفر کرتا ہے تو وہ تھکتا رہتا ہے، لیکن جب وہ اندر کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کی تھکاوٹ سکون میں بدل جاتی ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں باطن کا سفر۔ یہ کوئی عام راستہ نہیں ہے، یہ سفر ہے اپنی حسین تنہائی کا، اپنے نفس کی موت کا اور اپنے خالق کے قرب کا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جب ایک سالک یا طالب حق باطن کے سفر پر نکلتا ہے تو اس پر کون سے روحانی دروازے کھلتے ہیں۔ اگر آپ کا دل بھی اس دنیا کے شور سے تنگ آ چکا ہے تو اگلے کچھ منٹ آپ کی روح کے لیے ایک ٹھنڈی چھاؤں ثابت ہوں گے۔ تو ناظرین، باطن کا سفر کا آغاز تب تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ باہر کا شور خاموش نہ کر دیں۔ اسے تصوف میں ترک دنیا یا زہد کہا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب جنگل میں نکل جانا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا آپ کے ہاتھ میں ہو پر آپ دل میں، وہ دنیا دل میں نہ ہو۔ جب کوئی اس سفر کا مسافر بنتا ہے تو اسے لوگوں کی تعریف سے خوشی ملنا بند ہو جاتی ہے اور لوگوں کے تانوں سے دکھ ہونا ختم ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے بے خبر لگتا ہے۔ اس کے اندر ایک ایسی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے جو دنیا کے غموں اور لالچ کو اس کے دل تک پہنچنے ہی نہیں دیتی۔ اس کا دل صرف ایک سمت میں متوجہ ہو جاتا ہے اور وہ ہے اس کا خالق حقیقی۔ لیکن ناظرین، یہ سفر اتنا آسان بھی تو نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ اندر کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، آپ کا سب سے بڑا دشمن سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، آپ کا اپنا نفس ہے۔ نفس آپ کو پرانی برائیوں، پرانی نفرتوں اور دنیا کے خوف میں الجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ باطن کے سفر کا یہ حصہ سب سے دردناک اور مشکل ہے، جسے صوفیہ مجاہدہ کہتے ہیں۔ اس مقام پر مسافر کو میں اپنی تکبر اور اپنی پسند ناپسند کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ جب انسان ہر روز روتے ہوئے اپنے نفس کو مارتا ہے تو اس کے دل کے آئینے پر جمی صدیوں کی دھول صاف ہونے لگتی ہے، اور جیسے ہی آئینہ صاف ہوتا ہے اس میں رب کے نور کا عکس دکھائی دینے لگتا ہے۔ جب نفس ٹھپ ہو جاتا ہے تو باطن کے سفر میں ایک حسین ترین مقام آتا ہے، خلوت کی لذت اور ذکر خفی، یعنی چھپا ہوا ذکر۔ اب ذاکر کو ذکر کرنے کے لیے زبان لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اس کا باطن، اس کا جسم، ایک ایک خلیہ، ایک ایک سیل، اس کی سانسیں خود بخود رب کا نام پکارنے لگتی ہے۔ ایسا انسان کو تنہائی سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ رات کے پچھلے پہر
جب اٹھتا ہے تو اسے کسی محفل کی کمی محسوس نہیں ہوتی. وہ اکیلا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ایک مقدس سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. اس کی خاموشی میں ایک ایسی گفتگو ہوتی ہے جو دنیا کے بدلے بڑے سے بڑے فلسفے سے بہتر اور سچی ہوتی ہے. وہ اپنے خالق کے بہت قریب، بالکل اس کی آغوش میں اپنے آپ کو خود کو محسوس کرتا ہے. باطن کے سفر کا آخری اور سب سے بلند اسٹیشن رضا، یعنی ہر حال میں اللہ کی مرضی پر راضی ہو جانا. باطن کا سالک پر جب کوئی مشکل آتی ہے نا تو وہ شکوہ نہیں کرتا بلکہ مسکراتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ اگر تیری رضا اسی میں تو میری خوشی بھی اسی میں ہے. اس کے اندر سے خوف اور غم ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتے ہیں. وہ دنیا کی ہر چیز میں، ہر انسان میں، ہر واقعے میں اپنے رب کی حکمت دیکھنے لگتا ہے. اس کا باطن بالکل شفاف کلیئر پانی کی طرح صاف اور پرسکون ہو جاتا ہے. جہاں دنیا کی کوئی اندھیری اور کوئی آندھی تہلکہ پیدا نہیں کر سکتی. دراصل یہی باطن کا وہ کامل روشن ہونا ہے جسے ہم حقیقی کامیابی کہتے ہیں. ناظرین، باطن کا سفر کوئی ایسی منزل نہیں جو صرف مخصوص لوگوں کے لیے بنی ہو. یہ راستہ ہم سب کے لیے کھلا ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنے اندر کی اس سلطنت کو ڈھونڈ سکتے ہیں. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم باہر کے شور سے تھوڑا وقت نکال کر اپنے اندر کی خاموشی کو سننا شروع کریں، اپنے دل کو صاف کریں، اپنے نفس کو جھکائیں اور اپنے خالق کے سامنے عاجز بن کر بیٹھیں. اللہ پاک ہم سب کے باطن کو اپنے نور سے روشن فرمائے، ہمیں اس حسین روحانی سفر کی لذت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ کو آج کی یہ باطن کا سفر کیسا لگا؟ کیا آپ نے کبھی اپنے اندر کی اس خاموشی کو محسوس کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اپنے جذبات ضرور شیئر کریں. ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ہم اس سفر میں ساتھ چلتے رہیں. اگلی روحانی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.